ونصلي ونسلم على رسول النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا سید الاسفیاء گہر ارتقا عکس نور خدا جلوہ حق نما منبع جود و سخا مشعل بزم وفا چراغ خانہ صفا مظہر شان کبریا نور شمس و قمر ذات والا گوہر راہدار حبر راکب بحر و بر نازش دو جہاں فخر قون و مکان رحمت ہر زمان مونس بے کساں رافت عاشقاں مشکل و مہربان شفقت بے کران حاصل اینوان باعث کن فکان نجیب الادب کبیر الحسب امی لقب انتہائی کمال منتہائی جمال ماورائے خیال شان رب غفور واقف نزد و دور شافع یوم النشور صدر بزم یقین حجت آخری مظہر اولی اکرم الاکرمی ارشد الراشدین حسن کائنات جان کائنات عظمت کائنات دانِ سبل مولا کل ختم الرسول ابتدا و انتہا مبتدا و مقتدا گل گلزار آمینہ شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ نور الہدیٰ الصلاة والسلام علیکہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر حاضرین گرامی قدر مختصر حمد و صلات کے بعد ہماری خوشبختی خوش قسمتی کے آج 24 سال ہو چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے عظیم الشان محفل پاک کا اہتمام کیے ہوئے اور ان 24 سالوں میں بہت سے ایسے مراحل بھی آئے کچھ ہستیاں دنیا فانی سے رخصت ہوئیں کچھ سادات کے ویڑے میں نئے چاند جو ہیں وہ نمودار ہوئے اور ان 24 سالوں میں بہت سی اونچ نیچ حالات کرونا ملکی حالات کاروباری حالات مگر حضور کا ذکر جو ہے وہ جاری و ساری ہے مشکلات غم خوشی وہ سارا معاملہ اپنی طرف مگر سادات نے اپنے بابا اور اپنے نانا کا ذکر جو ہے وہ جاری رکھا میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سید مجاہد علی ترمذی صاحب سید انتظار علی ترمذی صاحب سید طارق علی ترمذی صاحب سید فیصل علی ترمذی صاحب اور خصوصاً سید محمد اسلم شاہ صاحب اور سید عمران شاہ صاحب ترمذی دامت برکاتہم العالیہ مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے آپ کے اس علاقہ موجگے میں منڈی احمد آباد میں عظیم الشان حضور کے ذکر کی محفل کا انعقاد کیا آخر میں حضرت حاجی سید عبدالحق شاہ صاحب ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور سید شوکت علی شاہ صاحب ترمذی
مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے درجات کی بلندی کے لیے آخر میں دعائے خیر کی جائے گی، اِشارِ ثواب یقیناً ہم ہر سال کریں گے، اور خوش بختی خوش قسمتی کہ وہ درویش ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں، وہ کلندری صفت شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے، وہ فقیر ہمارے درمیان جلوہ فروز ہیں۔ گرامی قدر یہ وہی فقیر ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا گدڑی میں لال ہوتے ہیں، تو یہ وہی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ حضرت قبلہ بابا مست سرکار سید آل نبی اولاد علی پیر طریقت سید آصف علی شاہ صاحب غیلانی حجرہ شاہ مقیم سے آپ محفل پاک کی صدارت فرما رہے ہیں، اور چودھری افتخار حسین صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، حضرت علامہ مولانا قاری جمیل احمد قادری صاحب اپنے خوبصورت انداز میں سب ہستیوں کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ میں آپ کو بھی اور قاری محمد حسنین رضا اشرفی صاحب آپ تشریف لا چکے ہیں، اور قاری احمد رضا صاحب آپ تشریف رکھتے ہیں، یہ دو شخصیات میرے پاس موجود ہیں۔ تیسری ہستی علامہ جمیل صاحب کی ہے، اور ان کو دعوت دینے کے دوران ہی حافظ محمد ریحان روفی اور محمد رفیق زیاد صاحب اسٹیج پر ہوں گے۔ 2 عمرے کے ٹکٹ ہیں، 10 پنکھے ہیں، 50 وال کلاک ہیں، اور آخر میں درود و سلام ہے، دعا ہے، لنگر شریف وہ تو مغرب سے جاری ہے۔ تو شباب ناول فرما کر اپنی اپنی نشستوں پر جلوہ فروز ہیں۔ میں نے 24 سے ہی آج آغاز کرنا ہے، اور آپ سوچ رہے ہوں گے یہ 24 محفل جو ہو رہی ہے اس میں عابد خیال نے جو 24 کا آغاز کرنا ہے وہ کیا ہے؟ تو گرامی قدر وہ یہ ہے کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے ابھی پڑھا ہے، اس کلمے کے 2 جملے ہیں، ایک اللہ کی توحید اور دوسرا حضور کی رسالت کا ذکر کر رہا ہے۔ اس کلمے میں 2 جملے ہیں، اگر پہلے جملے کے حرف آپ گنے تو 12، دوسرے کے گنے تو 12، اور 12 کو جمع کر لیا جائے، لا سے شروع کر کے رسول اللہ تک اگر سارے حرف گنو تو ان کی تعداد 24 بنتی ہے، 24 بنتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں اسی کلمے سے آغاز کرتے ہیں۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کلمے جیسا کوئی کلمہ نہیں، اس میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ گرامی قدر حضور کی شان، میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں کہ پورا قرآن آپ لوگوں کو پڑھ کے سنائیں سمجھائیں تو پھر ہی پتہ چلے مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ احادیث کی ساری کتب کسی کے سامنے رکھو پھر اسے بتاؤ اور پھر ہی وہ مانے مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ صرف یہ کلمہ سمجھا دو تو پتہ چل جائے گا حضور کی شان کتنی ہے۔ آؤ اسی کلمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات کرنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ گرامر کے طور پر بات کو ڈلیور کیا جاتا ہے، بات کو پہنچایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ گرامی قدر یہ وہ کلمہ ہے، اس کی طرف بات میں آتے ہیں۔ پہلے گرامر کے اصول اور بات کرنے کے انداز کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ جب بھی 2 کی بات ہو تو 2 کے درمیان اردو میں اور لگاتے ہیں، انگلش میں اینڈ لگاتے ہیں، اور عربی میں 2 کے درمیان واو لگاتے ہیں، جس کا مطلب کہ یہ اور ہے یہ اور ہے۔ مثال کے طور پر ان اللہ
وملائکتہ کہ اللہ اور فرشتے واؤ نے آ کر علیحدگی بتا دی کہ یہ اور ہے، یہ اور ہے۔ ارض و سماوات، زمین اور آسمان، اس اور نے بتا دیا کہ یہ اور ہے، وہ اور ہے۔ شمس و قمر، چاند اور سورج، اس واؤ نے بتا دیا چاند اور ہے، سورج اور ہے۔ چاند رات کو طلوع ہوتا ہے، سورج صبح کو نکلتا ہے، یہ اور ہے، یہ اور ہے۔ جب بھی دو کی بات ہوگی تو لفظ اور بتا دے گا کہ یہ اور واحد کلمہ ہے جس میں دو ہیں مگر اور نہیں ہے۔ سمجھنا پڑے گا آپ، اگر تھوڑی سی سمجھ آ گئی تو ذرا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دے۔ نہیں ایسے نہیں، اور اونچی کہی، ابھی کم ہے۔ ساؤنڈ کی آواز جو ہے وہ یقیناً اتنی بلند ہے کہ آپ اسے بلند بولیں گے تو آواز پہنچے گی۔ اور خوبصورت چل رہا ہے، بہت خوبصورت۔ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے اور اونچی کہیے سبحان اللہ۔ بس یہ سبحان اللہ ساتھ رہے، یہ اور گرامی قدر دیکھو کہ دو ہیں اور نہیں ہیں۔ پہلے کے جملے کے حرف گنو تو وہ 12، دوسرے کے گنو تو 12۔ پہلا دیکھو تو بے نقطہ، دوسرا دیکھو تو بے نقطہ۔ پہلے میں اللہ کا نام، دوسرے میں محمد کا نام۔ پہلے میں اگر اللہ کا نام دیکھو تو حرف 4 ہیں، دوسرے میں محمد کو پڑھو تو حرف 4 ہیں۔ پہلے میں اللہ بے نقطہ، دوسرے میں محمد بے نقطہ۔ پہلے میں بھی ایک حرف مشدد ہے، دوسرا دیکھو تو دوسرے میں بھی ایک حرف مشدد ہے۔ پتہ چل گیا کہ کائنات میں واحد مصطفیٰ ہیں جو رب کے تمام جلووں میں شامل ہیں، شریک ہیں، محبوب ہیں، اور کا پردہ بھی ہٹا دیا۔ پوچھا مالک جب دو ہو تو وہاں اور ہوتا ہے؟ آواز آئی جو محبوب ہوتے ہیں وہ اور نہیں ہوتے۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو ایک شعر میں بتا دیا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کیونکہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، نہیں میرا تیرا۔ تو ایسا کلمہ پڑھ ٹھنڈ پڑ جائے۔ آغاز کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ۔ اگر ہاتھ اٹھا سکتے ہو سید دعا دیں، علماء دعا دیں، بزرگ دعا دیں، بیمار بھی نہ ہاتھ اٹھائیں، باقی جوان ہاتھ نیچے نہ رکھیں۔ کیمرہ مین بھائی ریکارڈ کرتے جائیں، عاشق بول رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خودی کا سر نہاں، کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خودی ہے تیغ فشان، ہے تیغ فشان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ۔ یہ دور اپنے شیطان اپنے،
کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ الا اللہ گونج پڑ جائے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ اقبال فرماتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی اب میں سید محمد آصف علی شاہ صاحب گیلانی کی طرف اشارہ کر کے ان جیسی ہستیوں کی بات کرنے لگا ہوں دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا دارا و سکندر سے دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اشہد اللہ ہو جس کی فقیری میں ہو جس کی فقیری میں اقبال نے انہی کے لیے تو کہا الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں کرکش کا جہاں اور ہے شہین کا جہاں اور اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اعظم اللہ الا اللہ اللہ الا اللہ اس کلمے کو بچانے والے کا نام لینے لگا ہوں اور قاری صاحب کو دعوت دینے لگا ہوں تجھے واسطہ ہے اس ہستی کا جسے حسین کہتے ہیں حسین کہتے ہیں اب ہاتھ نیچے نہ رہیں نام حسین پر ہاتھ بلند چاہیے آج اگر کلمہ زندہ ہے تو اس کی وجہ کوئی اور نہیں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں وہ کوئی اور نہیں وہ حسین ہے وہ حسین ہے حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی اسلام کا اور ہی رنگ ہوتا بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا افسانے غم کے سناتا پھرتا بھار ظلمت اٹھاتا پھرتا امداد نہ کرتے اگر حسین تو اسلام ٹھوکریں اسی لیے تو خواجہ بولے شاست حسین آخری منٹ ہے میرے پاس شاست حسین بادشاست حسین دین است حسین دین بناست حسین شردا نادا دست در دست یزید مکہ کے بنائے لا الہ لا الہ یہ نغمہ فصل نغمہ فصل گلالا لتا نہیں پاور یہ نغمہ بہار ہو کہ خزاں لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گرامی قدر میں جس قاری کو دعوت دے رہا ہوں، منڈی احمد آباد سے آپ کا تعلق ہے، اور بہت خوبصورت اللہ کا پاک کلام جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ کل پاکستان مقابلہ قرات میں آپ کو ماشاءاللہ پہلی پوزیشن سے نوازا گیا ہے۔ قرات کی جتنی بھی رموز، جتنی بھی منزلیں ہیں، ان سے مکمل طور پہ آگاہی رکھتے ہیں۔ آپ کے علاقہ کا بہت بڑا نام، عالم اسلام کے عظیم قاری زینت القراء، فخر القراء جناب محترم قاری محمد حسنین علی اشرفی صاحب، آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آقا کریم کی عظیم بارگاہ میں اللہ کا وہ پاک کلام جس کا پڑھنا ثواب ہے، جس کا سننا ثواب ہے، جس کلام کو دیکھنا ثواب ہے، اس کلام کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر اور منور کرنے کی آپ سعادت حاصل کریں گے۔ ایک بھرپور نعرہ لگائیے اور استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسال، نعرہ حیدر، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ اور اگلا نعرہ کون لگائے گا؟ لگائیں بھائی، حیدر اور ہٹ